جاتے ہیں حضور ہمیں یاد نہیں آتا. جو اپنے نبی کو کئی دن تک یاد نہ کرے وہ بھی وفادار ہے, اس کا بھی شمار وفاداروں میں. خدا کے لیے رحم کر لو. کتنے بڑے جھوٹ بول رہے ہو, حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو. اللہ کے لیے رحم کرو, معافی مانگو حضور سے, حضور کو راضی کرو. حضرت کافی نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کمخاب کی انگریزوں کو کہا تھا, اطلس و کمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں, کوئی دنکا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی, سورج چمن رہ جائے گا. اور کہا تھا جو پڑے گا صاحب لولاد کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور پھر انگریزوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں, نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. مسلمانوں دیکھ لو, آج انگریزوں کے ایجنٹ بھی انگریز کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن آج بھی ذکر حسین پاک کی محفل ہندوستان میں گلی گلی سج رہی ہے. گلی گلی ہو رہا ہے, ذکر پنجتن گلی گلی ہو رہا ہے. حشر کا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر کا نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. اور کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے, سب فنا ہو جائیں گے. کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. کہا یہ ہمیں چڑھاتا ہے, اسے پھانسی دے کے ایسے نہیں ماریں گے. پھر اس کے بدن پر اس طرح چلا دیں. اس طرح سمجھتے ہیں اس زمانے پاور کی نہیں ہوتی تھی, کوئلے کی ہوتی تھی, کوئلے دکھاتا. حضرت کفایت علی کافی کے بدن پہ اس طرح چلانے کی جب انہوں نے, تو حضرت کیا دل میں کہا ہوگا, بتائے عشق سچا تھا تو کیا کہا, بتائے جیسے اس طرح چلی نا, کہا اغثنی یا رسول اللہ. میں دلیل دے رہا ہوں, موت کی آخری اس کی بنا جس نے یا رسول, بچے سے کہا جس نے یا رسول اللہ, تو دیکھا کہ سرحانے حضور موجود ہیں. رو پڑے اور کہا حضور میں نے بہت دیر کر دی, اگر مجھے پہلے پتا ہوگا کہ اس طرح کی مصیبتوں میں آپ نظر آتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے بدن پر کب سے اس طرح چلنا چکا ہوگا. تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے, اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ. اگر کوئی کافی اور غریب نواز کی طرح وفاداروں کو حضور لینے بھی آتے ہیں, بات دور نکل گئی. کیا قص کر رہا تھا, اللہ کی کرسی پر اللہ کے عرش پہ حضور بیٹھے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ. ربُّكَ کا مطلب سمجھے, ہم کہتے ہیں میرے ابا, لیکن شراب کے تو ابا کہتے ہیں چھوڑ یا میرا بیٹا, جھوٹ بولو تو, لیکن جو بیٹا ایگزام میں میرے لسٹ میں آتا ہے, پرسنٹیج زیادہ آتے ہیں, گلی کے سب لوگ کہتے ہیں اب کیا صلاحیت ہے, کیا یہ کردار ہے, وہ ہے, تو ہمارے ابا کیا کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. سید صاحب کو میں صرف اشارے میں آپ سمجھ جائیں, یہ میرے بھائی ہے سید بادشاہ, ہم کیا باپ کیا ٹھوکے کرتا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. اگر کہتا ہے میں فلاں کا باپ ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایسا ہے تو میں کیسا ہوں گا. اتنی بات سمجھ آئی. جس پہ ناز ہوتا ہے, آدمی کہتا ہے میں فلاں کا باپ, میں فلاں کا استاد, میں فلاں کا پیر, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یعنی جب یہ ایسا ہے تو میں کیسا ہوں گا. اب ملانے کے لیے سمجھانے کی بلا تمثیل اللہ کہتا ہے رب کا, اے حبیب تیرا رب, تیرا رب, یعنی دنیا کو بتا رہا ہے جب میرا حبیب ایسا ہے تو اس کو بنانے والے رب کی شان ڈالنا. اللہ کو پہچاننا تو رسول اللہ کو پہچان لو, بات سمجھ میں آ جائے گی. لوگ کہتے ہیں مسلمان اپنا خدا بتاتے کیوں نہیں. میں نے کہا خدا کو دیکھنے کی اوقات کس کی ہے, خدا کو دیکھ اتنا سمجھ لے جب اس کا بنایا ہوا اب تو اتنا خوبصورت ہے, جب اب تو کے حسن کا یہ عالم ہے تو اللہ کے حسن کا عالم کیا ہوگا. لیکن وہ تو قیامت میں زیارت ہوگی نا. اللہ کیا کہتا ہے چلو سمیٹ لوں, رب کا تیرا رب آپ کو اتنا, آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ بولو بھائی کیا ہو جاؤ گے, راضی ہو جاؤ گے. آپ تھک گئے تو میں بات سمیٹ لیں.
تھک گئے نا آپ لوگ؟ میں سمیٹ رہا ہوں، نہیں سمیٹتا ہوں، کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ ہاں سمیٹتا ہوں۔ رب کا آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب حضور نے کیا جواب دیا سنیے، حضور کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پتہ حضور علیہ السلام کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ جائے گا۔ توجہ کرنا ذرا، غور کیجئے گا ذرا، کیا کہتے ہیں؟ اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا، اللہ کہتا ہے تجھے راضی کریں گے، اور حضور کہتے ہیں میں راضی کب تک نہیں ہوں گا؟ جب تک ایک امتی بھی جہنم میں۔ اب اس کو سمجھنا، ایک مثال ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، یہ ناظم صاحب ہمارے نام نہیں پتا تھا، سب کیا نام ہے؟ حاجی اسیف صاحب، اچھے ناظرین ہیں ماشاءاللہ، زندہ دل لوگ سب بیٹھے تھے۔ میں نے ان کو کہا حضرت صاحب آپ مالیگاؤں آؤ، جب آپ مالیگاؤں آؤ گے نا تو انشاءاللہ میں آپ کو 50,000 روپے دوں گا۔ ان کو میں نے وعدہ کر لیا، میں وعدہ کر نہیں رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ آنا انشاءاللہ میں آپ کو 50,000 دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور سید صاحب کو کہا حضرت صاحب ذرا مالیگاؤں آنا نا، اگر آپ آئیں گے نا انشاءاللہ میں آپ کو خوش کر دوں گا، دونوں سے وعدہ، ایک سے 50,000 اور ایک کو خوش کر دیں۔ تو حسیب صاحب جب آئے تو دینے تھے کتنے؟ 50,000۔ تو میں نے بیٹے کو کہا کہ بیٹے لاؤ ذرا، یا ہمارے عزیز ہمارے آصف بھائی کو کہا ذرا لاؤ بھائی 50,000 دو، اب ان کو دینا ہے، وعدہ ہے۔ تو میں گننے لگا 1 2 3 4 وغیرہ وغیرہ۔ نظر کس پہ تھی؟ کس پہ تھی نظر؟ پیسے پہ۔ کس پہ تھی نظر؟ حاجی اسیف پہ نظر نہیں تھی، صحیح ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اور گن رہا تھا، ایک بھی ڈبل نہیں جانا چاہیے، گن رہا تھا 50,000 بس۔ لیکن سید کو کہا میرے گھر آگے تو خوش کر دوں گا۔ تو میں نے کہا بیٹے وزیر بیٹا لاؤ، ایک بنڈل دیا 50 کا، اب تو 50 ہی تو ہوتا ہے، اب تو 50 انڈیا میں تو بڑا سے بڑا بنڈل 50 کا ہوتا ہے، اس سے بڑا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک بنڈل دیا 50 کا، لیکن گڈی پر نوٹ پہ نظر نہیں ہے۔ حسیب صاحب کو میں نے کہا تھا 50 دوں گا، تعداد متعین کی تھی تو نظر تھی پیسے پر، حاجی اسیف پہ نہیں، لیکن سید کو کہا خوش کر دوں گا، تو گڈی دے رہا ہوں، نظر گڈی پہ نہیں ہے، پیسے پہ نہیں ہے، سید کے چہرے پہ۔ ابھی خوش ہوا، سید کو ویسے ہی مل رہا ہے، پھر دوسری گڈی دی، پھر تیسری دی، پھر چوتھی دی، پھر 5ویں دی، کیونکہ وعدہ کیا ہے خوش کر دیں گے، بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل۔ محبوب کو یہ نہیں کہا 50,000 بخشیں گے، 1,00,000 بخشیں گے، 2,00,000 بخشیں گے، بلکہ اپنے عرش پہ بٹھانے کا وعدہ کر کے کہا آپ کو خوش کریں گے تو جتنے آ رہے ہوں گے حضور شفاعت، شفاعت اسی کو کہتے ہیں، حضور کہیں گے اسے بھی بخش دے، یہ امین المعالی ہے، اسے بھی بخش دے، یہ حسین ہے، اسے بھی بخش دے، یہ آصف ہے۔ کیوں؟ اب حبیب کے چہرے پہ نظر ہے، امین المعالی کے اعمال پہ نظر نہیں ہے، کیونکہ وعدہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حبیب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حبیب کہہ رہے ہیں جب تک ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں راضی ہونے والا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، اب سمجھائیں اہل بیت، خاندان اہل بیت۔ اب لوگ کہتے ہیں مزار پہ جانے سے کیا ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں مزار پہ جانے سے کیا ملتا ہے، میں نے کہا بالکل ہر عبادت پہ ثواب ملتا ہے، نبی کے مزار پہ جانے پر شفاعت کا وعدہ ملتا ہے۔ اور ایک بس اینڈ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے، توجہ اینڈ کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا جو سفر کیا وہ 6 سال کی عمر میں کیا، اور اسی پہ اینڈ کر رہا ہوں۔ کتنی عمر میں کیا؟ کیوں کیا؟ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے نہیں۔ سن لیں غور سے سن لیں، سیرت ابن ہشام کا حوالہ۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی، 6 سال کی،
تو اللہ کے رسول کی امی جان نے کہا بیٹے تم نے اپنے ابا کی زیارت نہیں کی، تمہارے ابا کا مزار یثرب میں جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، تو باپ کو نہیں دیکھا، چلو ان کا مزار دکھا کر کے تمہیں لاتے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں نبی نے سب سے پہلا جو سفر کیا ہے وہ اپنے والد کی مزار کی زیارت کے لیے کیا ہے۔ غور فرمائیے، غور کیجئے، توجہ فرمائیے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، معراج شریف آنے والی ہے، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ بھئی مسجد اقصی کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ توجہ آپ کی، مسجد اقصی کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ اللہ کو اپنے پاس بلانا ہے، مسجد اقصی سے افضل مسجد حرام ہے، ڈائریکٹ لے جاتا۔ مسجد اقصی کیوں لے گیا؟ تو خود ہی جواب دے رہے، قرآن نے چھوڑا، میں نے کہا نا قرآن نے چھوڑا نہیں ہے کچھ، قرآن نے چھوڑا نہیں ہے، آپ کو معلومات کم ہے، آپ کو معلومات کم ہے، قرآن نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، بلکہ سائنس کے علوم بھی قرآن میں موجود ہے، جغرافی بھی قرآن میں موجود ہے، ارضیات بھی قرآن میں ہے، فلکیات بھی قرآن میں ہے، کشتی جو چلتی ہے اس کا تصور بھی قرآن میں ہے، قرآن کے اندر گلیکسی کا نظام بھی بیان کر دیا گیا ہے، قرآن کے اندر سیٹلائٹ کا نظام بھی بیان کر دیا گیا۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر قرآن اور سائنس کا عنوان ہو تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، ابھی ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن دیکھو قرآن کیا کہتے ہیں مسجد اقصی کیوں لے گئے؟ مسجد اقصی تو قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، حفاظ کرام کی توجہ، اگر آیت غلط ہو تو بتائیے، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ علماء موجود ہے، عربی جاننے والے کو توجہ چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے ہاں آپ کو مسجد اقصی اس لیے لے گئے بارکنا حولہ کہ مسجد اقصی کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے۔ کیا کہا؟ مسجد اقصی میں نہیں، مسجد اقصی کیونکہ میں آتا تو فی کہا جاتا ہے نا، فی کہتے تو میں آتا، لیکن کیا کہا؟ بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے ارد گرد۔ کسی بھی مسلک کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لو، الفاظ الگ ہوں گے لیکن یہی ہے کہ اندر کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا۔ مسجد اقصی کے آس پاس ارد گرد ہم نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ تو آخر برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے کہ مسجد کے باہر ہوتی ہے؟ بھئی قرآن کہہ رہے ہیں نا، اگر یہ بریلی والے لکھتے کہ چھوٹا شریف والے لکھتے یا راول قلعہ والے لکھتے ہم جھگڑا کرتے کہ بھئی تم کیسی بات کر رہے ہو؟ اللہ، لیکن یہ اللہ نے کہا بارکنا حولہ۔ اگر یہ ترجمہ غلط ہے مسجد اقصی کے آس پاس، آپ میری زبان کاٹنے کہاں رکھتے ہیں بھائی، میں بہت چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، غور کیجئے، بارکنا حولہ۔ مسجد کے اندر کا ذکر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ مسجد کے اندر کا ذکر اس لیے نہیں کیا جس کو سب مانتے ہیں اس کو بیان نہیں کیا جاتا، جس کو سب مانتے ہیں اس کو بیان، جس کو نہیں مانتے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں سب مان رہے ہیں کہ لال شاہ محمد بابا کا مزار یہاں ہے، کوئی بیان نہیں ہو رہا ہے، کوئی عنوان ہے کہ یہاں مزار ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ کوئی بیان کر رہا ہے؟ سب مان رہے ہیں تو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اگر کل کے اللہ نہ کرے کوئی فتنہ اٹھے کہ یہاں کوئی مزار نہیں ہے معاذ اللہ، تو وہ لوگ دلیل دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کوئی بولے گا میں نے خود دیکھا دفن ہوتے، میرے ابا نے دیکھا یہ، اور پھر جلسہ اسی دلیل پہ ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے، مسجد میں برکت ہے، ہمارا ایمان ہے، اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ مسجد کے اندر برکت ہونے کا انکار کسی کو، تو اللہ نے اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ جس پہ ملا جھگڑا نہیں کرے گا اللہ نے اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ جس پہ جھگڑا ہونا تھا اللہ نے اس کو بیان کیا، جس کی وجہ سے تمہیں گمراہ کیا جانا تھا اللہ نے، تو الذی بارکنا حولہ، اللہ بتا رہا ہے کہ مجھے دیکھنے سے پہلے میں اپنی آیتیں دکھاؤں گا۔ اب کیا تھا مسجد اقصی کے آس پاس جس کو اللہ نے برکت کہا، اپنی نشانی کہا؟ تو علامہ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے بارکنا حولہ، مسجد
ابراہیم علیہ السلام کا مزار تھا، وہاں انبیاء کا مزار تھا، تو بتایا پیارے جو مزارات میں اہل اللہ ہے وہ برکت کی جگہ ہے اور وہ ہماری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تم مٹی کا ڈھیر کہہ رہے ہو اور اللہ اس کو اپنی نشانی دے رہا ہے۔ آپ بتائیں قرآن کی، اور یہ فخر الدین رازی آج کل 100 سال کے نہیں ہے، آخری بات کے طور پہ اپڈیٹ کر دوں، کیا قرآن میں یہ ہے کہ پلک جھپکتے کوئی مدد کر سکتا ہے؟ آپ تو رہتے ہیں اڑیسہ میں، غوث پاک رہتے ہیں بغداد شریف میں، ان کو کیسے پتا چلے گا محلہ کون سا ہے، گلی کون سی ہے، علاقہ کون سا ہے نا؟ اب سنیے قرآن، سورہ نمل ہے، مشہور واقعہ سورہ نمل ہے، توجہ، سورہ نمل ہے، توجہ، این ہو رہا ہے۔ میں تو کچھ اور بھی پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اس سے زیادہ نہیں پڑھا جا سکتا، کوئی دماغ میں بار نہ ہو ورنہ اگلا مضمون بھول نہ جاؤ، اس کے آخری کے طور پہ قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ نمل، نمل سورہ۔ اچھا ایک بات بتاؤں، نمل کا مطلب ہوتا ہے چونٹی کے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ مل کے بول دو اگر تھک نہیں گئے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ نمل مطلب قرآن نے چونٹی کے نام پہ پوری سورت رکھ دی، چونٹی، اور کیوں رکھی پتہ ہے؟ وہ بھی سن لیں، ایک واقعہ ہے، واقعہ کیا ہے پتہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوگا، میں مختصر میں عرض کر کے بات کو پہنچانا چاہ رہا ہوں، ختم کرنا چاہ رہا ہوں، بہنوں کی بھی توجہ ہے، قرآن ہے، آج میں قرآن اور حدیث سے نہیں ہٹانا، سچی آیت پڑھی، نہ کسی اور کا حوالہ پڑھا، کچھ پڑھا میں نے، نہ کرامات اور کچھ نہیں، صرف قرآن اور حدیث، توجہ۔ نمل چونٹی کے نام پہ پوری صورت اس لیے رکھ دی گئی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، توجہ، لشکر جا رہا ہے، لشکر جا رہا ہے، لشکر جا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام جاتے ہوئے لشکر میں ہنس پڑے، مسکرا پڑے، فتبسم، قرآن کہتا ہے سلیمان مسکرا پڑے، تو لوگوں نے پوچھا کیوں ہنسے آپ؟ بھائی آدمی جب ہنسنے کوئی موقع نہ ہو تو ہنسے گا تو لوگ پوچھیں کہ نہ وہ بھی سلیمان علیہ السلام، آپ کیوں ہنسے؟ تو سلیمان علیہ السلام کہے میں اس لیے ہنسا کہ یہاں سے 3 میل، کتنا؟ 3 میل، یعنی کم سے کم 3 کلومیٹر، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، ابن عباس سے لے کر ضیاء القرآن کا کوئی بھی کتاب تفسیر کی اٹھا کے پڑھ لو، سب میں یہی ہے، میں بہت دعوے سے بات کروں آپ کے سامنے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا 3 میل کے پاس، میں کلومیٹر میں بتا رہا ہوں، اس کو کلومیٹر نہیں تھا، 3 میل کے پاس لے گا، حالانکہ اگر 3 میل کو لے تو 4.5 کلومیٹر بھی بن سکتا ہے، الگ الگ بات ہے، لیکن کم سے کم کہہ رہا ہوں 3 میل دور کے فاصلے پر ایک چونٹی ہے، وہ چونٹیوں کی سردار ہے، اور وہاں دل میں چونٹیاں ہیں، تو وہ چونٹیوں کی سردار اپنی چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ تم سب اپنی دلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر لشکر سلیمان تمہیں اپنے پیروں سے کچل جائے۔ تو کب وہ چونٹی کی دانش مندی اور عقل مندی کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گیا، اس پہ آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، بات بہت بڑی ہے نا، بہت بڑی ہے نا، کہ 3 میل دور پر چونٹی جو کہہ رہی ہے، سلیمان دیکھ بھی رہے ہیں، توجہ، قرآن ہے، اگر قرآن کو مان کے مسلمان ہو تو پھر کیسے مسلمان؟ دھیان دیجئے، توجہ کیجئے، توجہ فرمائیے، چونٹی کہہ رہی ہے، کہاں سے؟ 3 کلومیٹر دور سے، سلیمان علیہ السلام دیکھ بھی رہے ہیں اور سلیمان علیہ السلام سن بھی رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں۔ نتیجہ نکال دوں آگے بڑھنے سے پہلے، جب سلیمان کا دیکھنا اتنا ہے اور سلیمان علیہ السلام کا سننا اتنا ہے، تو سلیمان علیہ السلام جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، پھر ان کے دیکھنے اور ان کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ ہمیں کیوں گانا دیتے ہیں؟ کیا چلا چلا کے کہتے ہو مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، ارے تم ہندوستان میں پڑے ہو کیا وہ سن سکتے ہیں؟ میں نے کہا جب سلیمان کے سننے کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ جب سلیمان علیہ السلام تو میرے نبی کے مقتدی ہے، جب مقتدی کے سننے کا یہ عالم ہے تو امام کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر اب قرآن ہے بھائی، قرآن کسی مسلک کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں،
किताब अल्लाह। अगर अल्लाह को मानते हो तो अकीदा तो सुधर जाओ, फैसला कर लो किसके साथ रहना है, चिटिंग बाजों के साथ 1857 के बाद के बिदतियों के साथ या सवाद आजम और अल्लाह वालों की जुबान के साथ। आपको फैसला, किसी को गाली नहीं दे रहा, मैं कहता हूँ खुदा के लिए वो भी फिक्र कर लें, नजरानों की दुकान हमेशा नहीं रहेगी, मौलवियत की दुकान हमेशा नहीं चलेगी, हर दिन तुम इस तरह तरक्की पे नहीं रहोगे, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, इज्जतों के लिए, मदरसों के चंदे के लिए क्यों गुमराह करते हो? अरे अल्लाह के हो जाओ, कायनात तो नहीं हो जाए। मन काना लिल्लाह काना ताउला, ये तो बात हो गई। लेकिन बात ये कि सुलेमान तो पैगंबर थे, जो बताना है आगे बढ़ के वो तो पैगंबर थे, चले पैगंबर को तो नजर दी जाती है। मुझे इस पर ताज्जुब नहीं है, ताज्जुब जो है कि चूंटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को 3 किलोमीटर से देख कैसे, नहीं वो तो आज तक तो यही कुरान कह रहा है, बात तो कुरान की है, बात समझ। मैं कुरान, लोग हम पे ताना दे रहे, सुन्नी कुरान बयान नहीं करते। मैंने कहा बाबे मजीदुल इल्मों के गुलाम है हम जो बयान करते हैं हमारी तरफ कोई भी बयान कर सकता, क्योंकि हम 200 साल वाले लोग नहीं है, 100 साल वाले नहीं है, लकीर के फकीर नहीं है, हमारे पास 1450 साल का ज़ख़ीरा है, जितना खजाना हमारे पास है किसी के पास नहीं है। और फिर हम तो उससे ताल्लुक रखते हैं, दिल का भी और नसब का भी, कि जिसके बारे में लोगों ने कहा है कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये लाल शाह मोहम्मद सरकार का फैजान जारी है कि मैं कुरान पे बात कर रहा हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो सुन लिया यार, चलो कोई बात नहीं, देख भी लिया, नबी थे, अल्लाह के नबी थे, चले। चूंटी ने कैसे देख लिया? अब अगर आप कहेंगे नहीं देखा, समझो नहीं देखा, तो इसका मतलब जो देखे बगैर बयान कर देंगे इल्मे गायब हो गया। भाई जो चीज नजर ना आए और फिर बता दो तो क्या है कि नहीं? तो अगर बगैर देखे चूंटी ने बोल दिया तो इल्मे गायब हो गया, फिर झगड़ा किस बात का? जो अल्लाह चूंटी को इल्मे गायब दे सकता है वो अपने महबूब को नहीं दे सकता। तो आप कहेंगे नहीं, उसने देख के बोला था। तो मैंने कहा अब सुनना, हमसे क्यों झगड़ा करते हो? जो खुदा अगर करम फरमा दे तो वो चूंटी, आज तक के लोग चूंटी की आंख नहीं देख सके। अगर देखा है तो मुझे ही बता दो उड़ीसा वालों, पता है उसकी आंखें कितनी होती है? अरे चूंटी इतनी सी होती है कि उसकी आंखें किधर है वो नहीं पता है कि भाई बताओ? लेकिन इतनी बारीक सी आंख वाली पर अगर करम कर दिया जाए तो 3 मील के फासले से चूंटी लश्कर सुलेमान को देख लेती है। तो अल्लाह जब चूंटी को इतना दिखा सकता है तो बादशाह बाबा को कितना दिखा सकता है, गरीब नवाज को कितना दिखा सकता है। बात दिन के देखने की नहीं है, खुदा के दिखाने की है। हमारा अकीदा है कोई बड़े से बड़ा वली अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिला सकता। जिसकी जो करामत है वो अल्लाह की अता से है, खुदा के इश्क से है। बस यही तो कहता हूँ, खुदा पे ईमान लाओगे तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। जो खुदा मामूली सी चूंटी पर करम करे तो उसको इतना दिखा देता है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे को कैसे दिखाता होगा? गरीब नवाज को कैसे? मैं तो कुरान पढ़ रहा हूँ। बहरहाल बात आगे बढ़ गई तो उस सूरत के अंदर एक वाकया है। वाकया ये है कि एक हुदूद नाम का परिंदा था, वो गायब हो गया। हुदूद खूबसूरत, बहुत अच्छा लगता है, गायब हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा किधर है वो परिंदा? तो कहा कि हज़रत वो गायब है। का इजाजत के बगैर चला गया। तवज्जो करना, ये सब कुरान में है, सब कुरान में। अगर आपको यकीन नहीं आता, अल्लाह के कोई भी मसलक का कुरान उठा के लाओ जिसमें तर्जुमा तफसीर लिखी हुई, मैं यही मैं चाहूँ मैं फ्लाइट छोड़ दूंगा। आपके ईमान से, मेरे ईमान से बड़ी चीज कोई नहीं है। फ्लाइट छोड़ दूंगा, मैं रुकता हूँ। जिसको बात कर रहे कर ले। अगर ऐसा लगता है मैं गलत कह रहा हूँ, आप बैठिए बात कर लीजिए, मैं बताऊंगा। कोई झगड़ा फसाद नहीं, समझना समझ हज़रत सुलेमान है वो गायब हो गया, इजाजत। इसका मतलब हुदहुद भी नबी से इजाजत लेके गायब होता है।
کہیں جاتے اب بغیر اجازت کے چلا گیا تو نبی کو غصہ آ گیا. اب جب ہدہد کی بھاشا یہ بھی کہتے ہیں نا شک ڈالنے کے لیے، نبی تو عربی تھے، تم تو اردو میں سلام پڑھتی ہو، تو نبی کو اردو کیسے آئے گی؟ نبی کو یہ بھی کہا جاتا ہے نا شک ڈالنے کے لیے. میں نے کہا جب سلیمان ہدہد کی بولی جانتے ہیں تو جانے سلیمان کس کس کی جانتے ہوں گے؟ فرق تو یہی ہے نا، سلیمان ہدہد کی جانتے ہیں، میرے نبی تو بے زبان پتھر کی بولی بھی جانتے ہیں. حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا آج تک میں اس کو پہچانتا ہوں. جو درود و سلام پڑھنے پہ پتھر کو پہچان دے، وہ درود و سلام پڑھنے پر ہم غلاموں کیوں نہیں پہچانے گے؟ جب قیامت ہوگی تو حضور کہیں گے یہ چہرے تو جانے پہچانے ہیں، یہ رات و دن مجھ پر درود و سلام پڑھا کر. جو پتھر کو نہ بھولے وہ ہمیں کیا بھول سکتے، لیکن درود و سلام پڑھتے رہو. بات دور نکل گئی تو عرض کیا کر رہا تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس پہ غصہ کیا، اجازت کے بغیر چلا گیا. اگر اب وہ آئے گا میں اس کو سزا میں ذبح کروں گا. ذبح سے بچنے کی ایک ہی شرط ہے کہ وہ کوئی ایسی خبر لائے جو بہت اوتھینٹک ہو، قیمتی ہو. حدود آیا، آپ نے کہا کدھر گیا تھا؟ کہا سرکار میں تو اڑنے گیا اور میں جو ہے یمن گیا، اور یمن میں نے ایک منظر دیکھا تو میرا دل دکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حدود کہہ رہا ہے. بہت توجہ تو سننا، قرآن سبھی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی سب پڑھتے ہیں، لیکن اس سے کچھ نکالنے کی جو بات آتی ہے تو پھر وہ کرم کی بات ہے نا. مولا علی سے لوگ کہتے تھے آپ کے پاس اہل بیت کے پاس کوئی الگ قرآن ہے کیا؟ کہا اہل بیت کے پاس کوئی الگ قرآن نہیں، قرآن تو وہی ہے جو سب کو دیا، لیکن ہم کو سمجھ جاتا ہے، ہم پہ کرم ہے. ہاں تو مولا مشکل کشا کا کرم سن لیجئے. تو اب حدود کہہ رہا ہے، حدود کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ میں نے ایک منظر دیکھا، میرا دل، میں مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، الفاظ الگ ہوں گے لیکن مفہوم یہی ہوگا کہ میں نے دیکھا ایک ملک پر ایک عورت حکومت کرتی ہے اور وہ لوگ شرک کرتے ہیں. تو شرک کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہو گئی تو میں وہ خبر لایا. سلیمان علیہ السلام نے کہا تو لایا تو اوتھینٹک بڑی مضبوط خبر لایا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں ایک بات اور سنو، سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والا پرندہ جب اس کو کفر اور شرک سے اتنی نفرت ہے، اور جو کرنا ذرا ایک جملہ کہنے لگا بہت قیمتی ضائع مت ہونے دینا ورنہ مجھے بہت دکھ ہوگا. سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والا چھٹار گھر کا پرندہ اس کو کفر اور شرک سے اتنی نفرت ہے تو رابضی یہ کیوں کہتا ہے کہ نبی کے بعد سب صحابی کافر ہو گئے تھے؟ جب سلیمان کی صحبت میں رہنے والے پرندے کو کفر سے اتنی نفرت ہے تو جو جانے سلیمان محمد الرسول اللہ کے صحابی ہیں وہ ان کے بعد کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی تو جب نبی پرندے کو اتنا سوار دیتا ہے تو سید الانبیاء نے صحابہ کو کتنا سوارا ہوگا. ہم جسے صحابی کہتے ہیں ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سارے ولی افضال افتاب سب ان کے قدموں میں ہیں. تو بہرحال سلیمان علیہ السلام نے بار کہا ایک کام کرو جاؤ، پورا لمبا قصہ ہے لیکن اینڈ یہ اس کا کہ حدود نے یہ کہا تھا کہ اس کا تخت بہت بڑا ہے اور وہ 7 کمروں میں بند کر کے رکھتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کو اگر دیوانہ کرنا ہے، اس کو اگر سرنڈر کرنا ہے تو اس کو اپنے تخت پہ گھمنڈ ہے، وہ تخت منانا پڑے گا. تو سلیمان علیہ السلام نے میٹنگ بلائی، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میٹنگ بلائی اور ان کے لشکر میں جنات، پری، انسان، جانور، چرند پرند سب کو بٹھایا. بولا وہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ تو عفریت تھا، ایک جن تھا عفریت، جنات میں سے تھا، وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے کہا سرکار میں لاتا ہوں. پوری داستان ہے، اگر تفصیل سے پڑھنا ہے تو ادھر پڑھے، بس میں اینڈ کر رہا ہوں. نوجوانوں توجہ کریں، ولی کا پاور، ولی کی طاقت. تو عفریت کے کام سرکار جنات کہہ رہا ہے، جنات میں لاتا ہوں. آپ نے پوچھا کتنے ٹائم میں لائے گا؟ کہا آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام کی محفل شروع ہوتی تھی سورج نکلنے کے بعد اور ظہر کا وقت آنے سے پہلے یعنی آدھے دن میں محفل ختم ہو جاتی تھی. تو اس نے کتنا ٹائم لیا؟ آدھے دن کا ٹائم. سلیمان علیہ السلام کہنا بہت دیر ہو جائے گی، اس سے پہلے چاہیے. تو اب جنات تو بیٹھ گیا کیونکہ جنات کی طاقت یہاں ختم ہو گئی.
سلیمان علیہ السلام کی امت کا جو ولی تھا ان کا نام تھا آصف ابن برخیہ. کیا نام تھا؟ آصف بن برخیہ. انسان تھے وہ، ولی تھے وہ سلیمان علیہ السلام کی امت میں. وہ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا حضور میں لاؤں گا. تو پہلے کیوں کھڑے نہیں ہوئے، بعد میں کیوں کھڑے ہوئے؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جنات کی طاقت الگ ہے اور ولی کی طاقت الگ ہے. اس لیے بعد میں کھڑے ہوئے نا. پہلے کھڑے ہوتے تو لوگ کہتے کیا لے آئے، اور بھی کوئی طاقتور تھا، لیکن پہلے طاقت بتا دی جنات کی ہے کہ وہ تو آدھے دن میں لائے گا، اور آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں لاؤں گا سرکار. آپ نے تم کتنے ٹائم میں لاؤ گے؟ تو اب وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آصف بن برقیہ نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، قرآن ہے توجہ بس اسی میں بات پوری ہو رہی ہے، آپ کی پلک جھپکنے سے، پلک جھپکنے تک نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے. ذرا دیکھو تو پلک کتنے ٹائم میں جھپکتی ہے بھائی نارملی؟ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاصل کر دوں گا. پلک جھپکنے میں سلیمان علیہ السلام ان کے شام میں ہے، تخت رکھا ہوا یمن میں ہے، تالے پڑے ہوئے ہیں، محلہ پتہ نہیں، گلی پتہ نہیں، ایڈریس پتہ نہیں، کچھ نہیں پوچھا. آصف نے بس اتنا کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. بھائی جان یہ بولنے میں بھی پلک جھپک رہی ہے. یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے نا اس میں بھی اتنا ٹائم لگ رہا ہے، بیان ہونے میں ٹائم کم لگتا ہے، کام کرنے میں ٹائم. ابھی میں کہوں مجھے فلائٹ پکڑنا ہے رانچی سے، یہ صاحب اٹھیں گے بولیں گے حضرت کار میں بیٹھے 3 گھنٹے میں پہنچ جائیے، آپ نے 1 سیکنڈ میں پہنچا دیا نا، ٹائم کتنا لگے گا مجھے پہنچنے میں، ہے نا؟ تو جو چیز بیان ہوتی ہے ٹائم کم لیتی ہے، اور جو چیز کرنا ہوتا ہے ٹائم زیادہ لگتا ہے. لیکن یہ کیسی کرامت ہے جس کو بیان کرنے میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے اور کرنے میں کتنا. آپ کی پلک، اگر یہ قرآن میں نہیں ہوتا تو مجھے بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، ورنہ لوگ گالیاں دیتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آؤں گا. اور پھر سلیمان کے شام میں علیہ السلام، تخت بلقیس یمن میں 7 کمروں میں تالا لگا ہوا ہے، بلقیس چل پڑی ہے. بلقیس کے آنے سے پہلے تخت آنا ہے، پلک جھپکنے سے پہلے. اور دنیا نے دیکھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حضرت آصف نے لا کے رکھ دیا. یعنی وہاں سے ہٹے نہیں، ادھر تخت اٹھایا، ادھر لا کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس رکھ دیا. ان کی طاقت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو اپنی کتاب کا علم تھا. اب دھیان دیں، بس بات نہیں ہو رہی، ختم. توجہ فرمائیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے آصف کو اتنی طاقت کیسے دی کہ پلک جھپکتے تک آ گیا. ایڈریس نہیں پوچھا، گلی نہیں پوچھا، محلہ نہیں پوچھا. کیا فن تھا آصف کا؟ آصف بن برخیہ کا فن یہ تھا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو کیا عطا کیا؟ کتاب عطا. ہم نے کتاب کا علم عطا کیا. تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں کون سی کتاب تھی بھائی؟ زبور تھی. کون سی کتاب تھی؟ زبور. کون سی کتاب تھی؟ زبور. کیونکہ زبور ان کے ابا پہ نازل ہوئی تھی، تو وہی کتاب ان کے دور میں تھی. اب بتاؤ جس کو زبور کا علم ہو، توجہ، جس کو زبور کا علم ہو اس کی روحانی طاقت اتنی ہے کہ پلک میں جھپکتے یمن سے ملک شام میں تخت لا سکتے ہیں. تو اب غوث اعظم جو پلک کے جھپکتے مدد کرتے ہیں وہاں زبور کا علم ہے، یہاں قرآن کا علم ہے. آصف غلام ہے سلیمان کے، اولاد نہیں ہے. جب نبی کے غلام کو اتنی طاقت دی جاتی ہے تو نبی کی اولاد میں جو ولی ہے اللہ ان کو کتنی طاقت عطا کرے گا. اور ایک پر ایک جملہ سن لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، مجدد الفسانی مکتوبات میں لکھتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ حیدر کرار مولا مشکل کشا کہتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے بات پوری ہو رہی ہے، توجہ کرنا، خزائن بچہ لے دینا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک جو بھی ولی بنا ہے اس کو علی کے فیضان میں ولی بنایا ہے، ہر ایک کو ولی بنایا ہے علی نے. اب مجھے بتاؤ جس آصف کو علی ولی بنائے، آصف کی طاقت کا یہ حال
کا حال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، خاندان اہل بیت. سبحان اللہ.